دوستو، برمودا ٹرائنگل امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ کشتیاں، ہوائی جہاز اور بڑے بڑے کئی ٹن وزنی بحری جہازوں کو یہ اپنے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی غلطی سے اس کے ریڈار میں آ جائے تو یہ انہیں غائب کر دیتا ہے۔ درجنوں لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں آتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پائلٹس کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے میں عجیب و غریب گرے اور سیاہ بادل دکھائی دیتے ہیں، جس کے بعد وہ سمت معلوم کرنے والے آلات کا تعین نہیں کر پاتے اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ حیران ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو چلیے آپ کو بھی اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جسے جان کر آپ بھی سکتے کے سمندر سے ٹکرائیں گے۔ یہ واقعہ 4 دسمبر 1977 کا ہے، جب بروس نامی پائلٹ نے بہاماس کے جزیرے سے اڑان بھری، جس کے چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر ہی سوار تھے، اور ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پر بروس درجنوں بار سفر کر چکا تھا، لیکن اس بار برمودا ٹرائنگل کے ریڈار سے سفر کرنا تھا۔ بروس کئی ہزار فٹ کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک کالا اور سیاہ بادل آتا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا، لہٰذا بروس کو اس کے اندر سے داخل ہونا پڑا۔ آگے جا کے جب 11,500 فٹ کی بلندی پر بروس پرواز کر رہا تھا تو اس کے سامنے ایک اور سیاہ بادل آ گیا، لیکن اس بار بروس خوف زدہ ہو گیا کیونکہ یہ پہلے والے سے زیادہ ہیبت ناک، سیاہ اور خوفناک بادل تھا۔ بروس کے پاس اس کے اندر داخل ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا بروس نامی پائلٹ وقت ضائع کیے بغیر اپنے جہاز کو بادل کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ پھر وہ آگے چل کے کیا دیکھتا ہے کہ وہ بادل اتنا سیاہ تھا کہ چاروں طرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بادل طوفانی بادل نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بادل کے اندر سفید روشنی کے چماکے سے ہونے لگے، اور پہلے ہی لمحے بروس نے جان لیا کہ یہ آسمانی بجلی نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اس جہاز کا سفر کچھ گھنٹے جاری رہا، تبھی بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 1000 فٹ کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بادل سرنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یہ چلتا جائے گا اور لامتناہی سمت تک جائے گا۔ پھر اچانک بروس کو ایک روشنی سی دکھائی دی، جس کا مطلب تھا کہ بادل کی سرنگ ختم ہونے والی ہے، جسے دیکھ کر بروس نامی پائلٹ کی جان میں جان آ گئی۔ جب روشنی قریب آنے لگی تو جہاز کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کا سگنل دینے لگے، یہاں تک کہ جہاز کے تمام انڈیکیٹرز بجھنے لگے اور جہاز میں گپ اندھیرا ہو گیا، جس کی وجہ سے بروس طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ لیکن حیران ہونے والی بات یہ تھی کہ طیارہ پھر بھی اڑ رہا تھا۔ جب بروس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے طیارے کو کوئی اور قوت اڑا رہی ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ بادلوں میں موجود وہ کرنٹ طیارے کو اڑا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بروس کے مطابق کہ میرا طیارہ سرنگ سے باہر نکل آیا اور طیارے کے آلات اس طرح سے کام کر رہے تھے کہ کبھی خراب ہوئے ہی نہیں تھے۔ میں نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا کہ مجھے لوکیشن بتائیں میں اس وقت کہاں موجود ہوں، جس پر گراؤنڈ کنٹرول نے کہا کہ انہیں طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا، جس پر میں مزید پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک گہری دھند ختم ہوئی اور بروس دیکھتا ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود میامی کے اوپر تھا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات تھی کہ سفر 217 میل تھا، جسے 1 گھنٹہ 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے ہوئے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے کہ طیارہ بحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا تھا۔ طیارے کے لینڈ کرتے ہی بروس نے اپنے طیارے کا فیول ٹینک چیک کیا تو اس میں اتنا فیول خرچ نہیں ہوا تھا جتنا اس خطرناک سفر کو کراس کرنے میں ہونا چاہیے تھا، یعنی مطلوبہ سفر بھی کم وقت میں طے ہوا اور اس کا فیول بھی بچ گیا۔
بروس نے اپنے اوپر گزرنے والی ساری صورتحال سے ماہرین کو آگاہ کیا، لیکن ماہرین اس کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ تو بروس نے خود ہی تحقیق کرنا شروع کی، جس سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ برمودا ٹرائی اینگل کے عین اوپر تھا اور بادلوں کے اندر موجود چمکنے والی روشنی الیکٹرک فوگ تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا ممکنہ طور پر یہ بھی کہنا تھا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے اپنا 1 گھنٹے 15 منٹ کا سفر 47 منٹ میں طے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ توانائی تھی جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح مقامی وقت اور کام میں خلل پیدا کرتی ہے، اور اسی توانائی کی وجہ سے بادلوں کے اندر سرنگ پیدا ہوئی۔ بروس نامی پائلٹ غلطی سے اسی سرنگ میں داخل ہو گیا تھا، لیکن خوش قسمتی کی وجہ سے وہ زندہ سلامت باہر نکل آیا اور بچ گیا۔ دسمبر 1945 سے برمودا ٹرائنگل کو شہرت اس وقت ملنا شروع ہوئی جب امریکی لڑاکا طیارہ اٹلانٹک اوشین کے مشن پر نکلا اور پائلٹ سمیت غائب ہو گیا، اور آج تک اس کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ لوگوں کے تجسس میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا جب اس لڑاکا طیارے کو ڈھونڈنے کے لیے امریکہ کے مزید 2 طیارے اپنے مشن پر نکلے، لیکن ان میں سے بھی ایک غائب ہو گیا۔ دلچسپی کی بات یہ تھی کہ امریکہ کا ایک اور بحری جہاز جس میں 300 افراد سوار تھے وہ بھی 1918 کو غائب ہوا تھا اور اس کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل پر لگائی گئی تہمت کو ہٹانے کے لیے بہت جتن کیے، لیکن اس شیطانی ٹرائنگل میں آج تک جتنے بھی بحری جہاز، ہوائی جہاز اور کشتیاں غائب ہوئے، ان کا سراغ لگائے یا ان کا ملبہ ڈھونڈنے میں آج تک سائنسدان ناکام ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی نے اس راز کو فاش کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر پھیلے 6 پہلوؤں والے کالے سیاہ بادل بحری جہازوں اور طیاروں کے ڈوبنے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ 6 پہلوؤں والے بادل 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلاتے ہیں، جو کہ طیاروں اور بحری جہازوں پر ایک بم کی طرح گرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈوب کر کرچی کرچی ہو جاتے ہیں اور کرچی کرچی ہو کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کیا اور برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر موجود 6 پہلوؤں والے بادلوں کا جائزہ لیا، جو برمودا ٹرائی اینگل پر 32 سے 88 مربع کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، جنہیں آپ عام طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ ماہرین نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندروں پر ہوائی بموں کا کام کرتے ہیں، جو بم کی طرح پانی پر گرتے ہیں اور پانی میں خطرناک لہریں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ سطح سمندر سے بہت زیادہ اونچی ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا کہ بحری جہازوں اور طیاروں کے گم ہونے کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق ہے۔ برمودا ٹرائنگل آج بھی ایک راز ہے جس کے بارے میں سائنسدان تحقیق کرنے میں آج بھی ناکام ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔